مجھے نہیں معلوم کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی پر کیا گزری، امت کے ہاتھوں رسول کی چہیتی نے کیا ظلم سہے۔ ہاں تاریخ کے پردوں سے اتنا تو جھلک کر نظر آ جاتا ہے، یا تو وہ زمانہ تھا کہ جب مملکت اسلامیہ کا سربراہ، دولت الہیہ کا حکمران نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے در پر سلام کرنے کے لیے آتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو۔ باپ کے مرنے کے بعد دنیا نے وہ رخ موڑا کہ یہی دروازہ جو محیط ملائکہ اور مرکز انوار الہی تھا، پولیس ایکشن کا محاذ بن کر رہ گیا۔ کل تک حسن و حسین شہزادے تھے، دولت اسلامیہ کے ناز پروردہ تھے، آغوش رسالت میں پلے اور پروان چڑھے تھے، ان کی ہر فرمائش پوری کی جاتی تھی، ان کی ہر تمنا تکمیل سے ہمکنار ہوتی تھی۔ آج وہ بے یار و مددگار ہے، بدلتی ہوئی دنیا کے ہر جبر کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے انہوں نے دروازے پر آگ آتے ہوئے دیکھی اور یہ دھمکی بھی سنی کہ اگر تم لوگوں نے ہمارا کہنا نہ مانا تو اس گھر کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فاتح خیبر کو رسن بستہ پولیس کی حراست میں بھی دیکھا مگر کچھ نہیں کیا۔ ارے علی اور اولاد علی کے یہ مسائل اور ان کا یہ صبر بھی دنیا کے لیے تعلیم و ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، نہیں سمجھے؟ ارے امن پسند شہری ہونے کا ثبوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خدا کریم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہا ہے، پھر ہم نے ثم اورثنا الکتاب الذین، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے منتخب ہستیوں کو بنایا کہ ہمارے بندے تین قسم کے ہیں، ان میں سے کچھ تو اپنے نفسوں کے حق میں ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں اور ان میں سے کچھ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ ارباب بصیرت اگر کائنات پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں استفاء یعنی نیچرل سلیکشن کا قانون جاری ہے۔ بھئی پیدا ہونے کو سبھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن بقا صرف اسی وجود کو نصیب ہوتی ہے جو انفع اور اصلاح ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ بھائی جس کے وجود میں نفع پہنچانے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور بقا اور فائدہ رسانی کی صلاحیتیں جس کے وجود میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اب اسی چیز کو خدا کریم قرآن میں کس طرح سے سمجھا رہا ہے؟ بھئی ایک مقام پر اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا تو ندی نالوں میں جس قدر لمبائی تھی اس کے مطابق وہ بہ نکلے، اور کوڑا کرکٹ جو جھاگ بن کر اوپر آ گیا تھا اسے بھی سیلاب
بہا لے گیا۔ اسی طرح جب زیور یا کسی اور طرح کا سامان بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپاتے ہیں تو اس کے اندر بھی جھاگ سا اٹھتا ہے اور میل کچیل کٹ کر نکل جاتی ہے۔ حق اور باطل کی مثال اللہ بیان کرتا ہے کہ جھاگ رائگاں ہو جاتا ہے، بیکار چیز ہے، اور جو چیزیں نفع بخش ہیں وہ زمین پر باقی رہ جاتی ہیں۔ ارباب بصیرت، اس آیت کو اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت میں خدا کریم نے دو مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال تو یہ بیان کی ہے میرے اللہ نے کہ بھائی جب موصولہ دھار پانی برسایا جاتا ہے تو ندی نالے بہ نکلتے ہیں اور کوڑا کرکٹ جو جھاگ بن کر اوپر آ جاتا ہے، بیکار چیز ہے، اسے سیلاب بہا لے جاتا ہے، اور جو چیزیں نفع بخش ہیں یعنی بیج وغیرہ وہ زمین سے پھوٹ نکلتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں، میوادار پودے سربلند ہو جاتے ہیں۔ بھائی نہیں سمجھ رہے؟ ارے جہاں کبھی خاک اڑا کرتی تھی وہاں بارش کے ایک چینٹے کی بدولت سبزہ نظر آ جاتا ہے۔ اور دوسری مثال میرا اللہ اس آیت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی جب دھاتوں کو گلاتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو میل کچیل ہوتا ہے وہ آگ کی حرارت پا کر جدا ہو جاتا ہے، خالص دھات باقی رہ جاتی ہے۔ ہوشیار شنار اچھی دھات کو نکھار کر زیور بناتا ہے۔ بھئی یہی قانون کائنات کے چپے چپے اور کونے کونے میں رائج ہے، سینکڑوں نسلوں میں انسان بٹے ہوئے ہیں، قدرت ان کو بھی اسی کسوٹی پر پرکھتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، بلا شبہ ہم نے آدم کو، ہم نے نوح کو، ہم نے ابراہیم کو، ہم نے آل ابراہیم کو تمام عالموں میں سے چن لیا۔ بھئی اب وہ آیت سنو جو ہم نے شروع میں بیان کی تھی۔ خدا کریم فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے منتخب ہستیوں کو بنایا کہ ہمارے بندے تین قسم کے ہیں۔ سب سے پہلا تو وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، دوسرے نمبر پر درمیانی راہ اختیار کرنے والے، اور تیسرے نمبر پر نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے منتخب ہستیوں کو بنایا کہ ہمارے بندے تین قسم کے ہیں۔ ارباب بصیرت، یہ جو کتاب ہے نا، کتاب کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث، کتاب کے معنی ہی وہی نوشتہ قانون آکام نامہ ہے جو اللہ نسل آدم کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ کتاب ہی وہی احکام ہے جو اللہ کے قانون کا خزانہ ہے۔ ارباب بصیرت، اسی کتاب کے حقیقی مالک اور وارث اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ بھئی رسول اللہ کی کیا تم کو وہ حدیث بھول گئی جو کائنات کے نبی نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ارے میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت ہیں یعنی میری عطرت ہے، اور دوسرا قرآن ہے۔ جب تک ان سے متمسک رہو گے ارے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، جب ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائی اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا، لیکن وہ احکام الہی کا تو خزانہ ہے، لیکن کتاب کبھی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی۔ بھئی اللہ نے دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیج دیا، لیکن یاد رکھنا کتاب کبھی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی۔
اس لیے کہ انسان حیوان ناطق ہے بھائی، وہ بغیر مثال دیکھے نہیں سمجھ سکتا۔ آپ 1000 دفعہ کسی کو باتوں سے قائل کرنا چاہیں وہ نہیں ہوگا جب تک اس کو مثال نہ دی جائے، جب تک اس کو دکھایا نہ جائے۔ اس لیے ضروری تھا کتاب کے ساتھ ساتھ ہادیوں کی ایک جماعت کہ جو یکے بعد دیگرے آ کر اپنی مثال نوع انسانی کو پیش کر کے ان کو سعادت کی راہ پر چلا سکے۔ بھائی خدا کریم کا احسان ہے اور نبی کریم کا ہم پہ فضل ہے کہ اس اللہ نے ہم کو ہماری ہدایت کے لیے علی، فاطمہ، حسن، حسین عطا کیے اور ان کی اولاد میں 9 امام عطا کیے اور ایسے روحانی پیشوا کہ جن کے مقابل دنیا کا کوئی رہبر ٹک نہیں سکتا۔ علی اور اولاد علی جوگی، راہب، سنیاسی نہ تھے جو تمدن اور ثقافت کو چھوڑ کر خانقاہ، جنگل اور پہاڑوں کو آباد کرتے اور معاشرہ اور اجتماعی زندگی کو برباد کر کے خود غرضانہ طریقے پر ذاتی نجات کے تصور میں مگن رہتے۔ ارے انہوں نے زندگی کے ہر موڑ اور حیات کے ہر شعبے پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ بھائی اگر یہ حضرات شادی بیان نہ کرتے اور گھر گھر ہستی اور بال بچوں کی ذمہ داری کا بار نہ اٹھاتے تو آج فیملی اور سماجی حالت کی اصلاح کے لیے ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے؟ حضور سرور کائنات کی مقدس زندگی پر نگاہ ڈالے تو تہذیب نفس کے کمالات کے ساتھ ساتھ ان کے حالات اور معاشری عدل کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھئی رسول اللہ کے گھر میں 1 سے زیادہ بیویاں تھی مگر عدل و مساوات کا یہ عالم تھا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملا۔ ارے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور سرور کائنات کو اتفاق سے جناب خدیجہ جیسی خوش اخلاق صاحب ایثار بیوی میسر آ گئی تھی کہ فیملی کشمکش پیدا نہیں ہو سکی۔ ارے تاریخ سے تم بھی واقف ہو، تاریخ سے ہم بھی واقف ہیں۔ رسول اللہ کے حرم محترم میں ارے مختلف مزاج عورتیں تھی، ارے کچھ نرم مزاج کی عورتیں تھی، نہیں سمجھے؟ میں جملہ بدل دیتا ہوں، رسول اللہ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ارے کچھ مائیں نرم مزاج کی تھی، کچھ مائیں گرم مزاج کی تھی، نہیں ارے کچھ مائیں گھر میں بیٹھنے والا مزاج رکھتی تھی، کچھ میدان میں آ جانے والا۔ مگر رسول اللہ کے حسن و سلوک نے سب کو سلو صفائی کے ساتھ رکھ کر فیملی امن کا ایک قابل تقلید نمونہ پیش کر دیا۔ اولاد کے معاملے میں رسول اللہ سخت امتحان کی منزل سے گزرے۔ نرینہ اولاد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکی۔ وفات کے وقت فاطمہ ہی موجود تھی، ان کی جدائی کا بے حد درد تھا، ان کے مستقبل کی طرف سے فکر مند تھے، بار بار تسلی اور دلاسا دیتے۔ مگر جناب فاطمہ نے جب باپ کو بخار کی شدت میں کروٹیں بدلتے دیکھا تو یا آباتا کہہ کر رونے لگی۔ ارے رسول اللہ کی وفات کسی ایک آدمی کی وفات نہ تھی بلکہ دین، سیاست، اخلاق، تمدن اور تہذیب کے مربج اور حامی کی وفات تھی۔ ان کی جدائی کو سارے عرب نے، سارے مدینے نے، سارے عالم اسلام نے ان کی جدائی کو محسوس کیا تھا، مگر جناب فاطمہ کے دل پر جو گزری اس کو وہی خوب جانتی ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ کی وفات ایک ایسا سانحہ تھی جس نے ان کی زندگی کو بالکل بے قید بنا دیا تھا۔ ارے دن بھر روتی، رات بھر آنسو بہایا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی شبت علیہ مصائب لو انہا شبت علی الایام سنس لیا لیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پر پڑتی تو رات کی طرح کالے ہو جاتے۔ احباب معرفت مجھے نہیں معلوم کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی پر کیا گزری، امت کے ہاتھوں رسول کی چہیتی نے کیا ظلم سہے۔ ہاں تاریخ کے پردوں سے اتنا تو جھلک کر نظر آ جاتا ہے، یا تو وہ زمانہ تھا کہ جب مملکت اسلامیہ کا سربراہ، دولت الہیہ کا حکمران نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے در پر سلام کرنے کے لیے آتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو۔
باپ کے مرنے کے بعد دنیا نے وہ رخ موڑا کہ یہی دروازہ جو محیط ملائکہ اور مرکز انوار الہی تھا پولیس ایکشن کا محاذ بن کر رہ گیا۔ کل تک حسن و حسین شہزادے تھے، دولت اسلامیہ کے ناز پروردہ تھے، آغوش رسالت میں پلے اور پروان چڑھے تھے، ان کی ہر فرمائش پوری کی جاتی تھی، ان کی ہر تمنا تکمیل سے ہمکنار ہوتی تھی۔ آج وہ بے یار و مددگار ہیں، بدلتی ہوئی دنیا کے ہر جبر کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے انہوں نے دروازے پر آگ آتے ہوئے دیکھی اور یہ دھمکی بھی سنی کہ اگر تم لوگوں نے ہمارا کہنا نہ مانا تو اس گھر کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فاتح خیبر کو رسن بستہ پولیس کی حراست میں بھی دیکھا مگر کچھ نہیں کیا۔ ارے علی اور اولاد علی کے یہ مصائب اور ان کا یہ صبر بھی دنیا کے لیے تعلیم و ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، نہیں سمجھے؟ ارے امن پسند شہری ہونے کا ثبوت ہے۔ اسلام جو توقعات رکھتا ہے ان کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آل محمد کے اس رویے پر غور کیجئے جو انہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد اختیار کیا تھا۔ بھئی جب ہم کسی سماج کے رکن، کسی معاشرے کے شریک، کسی نظام حکومت کے شہری بن جاتے ہیں تو ہم کو اس کے احکام و قوانین کو کسی نہ کسی حد تک ضرور ماننا چاہیے۔ بھئی جب تک جان خطرے میں نہ ہو، ایمان پر آنچ نہ آئے، اصول مٹائے نہ جا رہے ہوں، اس وقت تک کسی نظام حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ اگر بات بات پر تلوار نکالنے کی اجازت دے دی جائے اور ہر نظری اور عملی اختلاف پر جہاد ہونے لگے تو ملک کا امن کس طرح سے باقی رہ سکتا ہے؟ بھئی علی اور اولاد علی نے ملک کے قیام امن کے ذمہ دار ادارے کو چیلنج نہیں کیا اور آنے والی نسلوں کو یہ نظیر قائم کر کے دے دی کہ بھائی گویا بادشاہ بن کر حکومت چلانا مشکل ہے، مگر اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ انسان کسی ملک کا شہری بنے اور اپنے فرائض ذمہ داری اور دلجوئی کے ساتھ ادا کرے۔ ساری دنیا نے علی اور اولاد علی کے کارنامے میدان جنگ میں دیکھے تھے اور ان کی تلوار کا لوہا مانے ہوئے تھے، مگر نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو چھوڑ کر امن پسندی کا ثبوت دینا، ارے اس سے بڑھ کر اور کیا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ علی اور اولاد علی کو اپنی زمانے کی حکومتوں سے کوئی اختلاف نہ تھا، ارے یہ تو تاریخ کا منہ چڑھانا ہے۔ بھئی وہ اپنے آپ کو پورے طور پر جہاں بانی اور حکمرانی کا اہل سمجھتے تھے اور اس کا اکثر و بیشتر اعلان بھی کرتے رہتے تھے، مگر جب حالات بدلے اور حالات نے ان کی طرف سے رخ پھیرا تو انہوں نے بھائی امن اور آتشی کی راہ کو اختیار کیا، فساد کی راہ کو اختیار نہیں کیا۔ تو یہ ہے اولاد علی کے مصائب سے سیکھنا کہ انہوں نے اپنے حقوق کو چھوڑ کر امن کی راہ کو اختیار کیا۔ کیا حسین کے لیے یہ مشکل تھا؟ 9 لاکھ ہو، 1 لاکھ ہو، 72,000 ہو، تاریخ نے جو لکھا وہ مان لیا جائے، 10,000 بھی ہوتے تو کیا حسین کے لیے یہ مشکل تھا ان سب کے گردن کو اڑانا؟ مگر نہیں، حسین نے نہیں چاہا، کبھی نہیں چاہا کہ مسلمان خانہ جنگی میں گھس جائے، مگر ان لوگوں نے چاہا، میرے حسین نے ہمیشہ امن و آتشی کی راہ کو اختیار کیا، تو ارباب بصیرت ہم کو بھی وہی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اپنے اپنی جگہوں پہ ہیں، اپنے اپنے مذہبوں میں ہیں، اپنے اپنے مسلکوں میں ہیں، تو اپنے اپنے مسلکوں میں جیو نا، دوسروں کو ماننا یہ امن پسندی کا ثبوت نہیں، یہ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت نہیں۔